بہت ہی خاص اور نایاب انمول وظیفہ آپ کو اپنی زندگی کا وہ عمل بتانے جا رہا ہوں کہ جو میرے معمول میں تو ہے لیکن میرے بزرگوں کے معمول میں بھی اور ان کے بزرگوں کے بھی، یعنی کہ سلسلہ طریقت میں، یعنی کہ نقشبندی قادری سلسلے میں ہمارا ایک خاص مقام ہے اللہ کے فضل سے۔ تو خانقاہ آستانہ علیہ پیر و مرشد پیر ربانی ہمدم سرکار رحمۃ اللہ تعالی 25 سالہ جو دینی خدمات ہیں مدارس کے حوالے سے، مسجد کے حوالے سے، خانقاہ کے حوالے سے، الحمدللہ اب بھی مرکزی مسجد میں جو الحمدللہ جمعے کے اللہ پاک نے سعادت بخشی ہے، تو یہ سارے سلسلے جو روحانی نسبت میں، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو خاص انمول تحفے کہا جاتا ہے، وہ میں آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہے نا، آپ کہیں بھی رہتے ہیں، آپ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ مجھے نا تلاش نہ بھی کر پائے نا، یعنی کہ میرے تک نہ بھی آپ پہنچ پائے، تو آپ مجھے اتنا ضرور ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے نا، جہاں سے بھی ہوں گے، آپ کوشش کریں گے کہ یار اس بندے کا شکریہ ادا کیا جائے، اس کے لیے تحفہ بھیجا جائے، میں نے کہ اتنا میں آپ کو اتنے یقین کامل سے یہ عمل بتا رہا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اس عمل کو کرتے ہی فوراً پہلے سیکنڈ میں آپ کو اس کا فائدہ ملے گا، کیونکہ اس عمل کا کمال یہ ہے کہ اس عمل کے لیے عامل ہونا ضروری نہیں ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یعنی کہ اس کو جو خاتون پہلی مرتبہ وظائف کی دنیا میں پہلی مرتبہ کوئی وظیفہ کرنا چاہتی ہے نا، کوئی مرد ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی جوان ہے، وہ اس کو کرے۔ دیکھیں دولت ہی دولت، رزق ہی رزق اس کا خاصہ ہے اس عمل کا، یعنی کہ آپ عمل کریں گے نا تو اللہ پاک آپ کے لیے رزق کے، دولت کے، برکت کے دروازے کھول دے گا، اور ایسے دروازے آپ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ، دیکھیں اس کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، اس کی رحمت کے، اس کی برکت کے، لیکن بندے کی آزمائشیں، بندے کے معاملات، بندے کی غلطیاں جو ہیں وہ خود اپنے لیے جو ہے وہ آزمائشوں کے دروازے کھول لیتے ہیں۔ جیسے حضور کی حدیث ہے کہ ناشکرہ انسان جو ان سے جو جس کی عادت ہوتی ہے ناشکری کرنا، تو وہ ناشکرہ انسان جو ہے اس کا رزق بکھیر دیا جاتا ہے، کبھی وہ کہیں سے تلاش کرتا ہے، وہ کبھی کہیں سے تلاش کرتا ہے۔ تو یہ معاملات جو آپ کو میں عرض کرنے جا رہا ہوں، جیسے غربت ہے، تنگ دستی ہے، فقر و فاقہ ہے، یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ انسان کو جو ہے وہ کفر تک لے جاتی ہے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں نا، جیسے نظر بد ہے وہ جو ہے وہ انسان کو قبر تک لے جاتی ہے، جانور کو ہڈیوں تک لے جاتی ہے، ہانڈی تک لے جاتی ہے، تو یہ چیزیں جو ہے حقیقت کے ساتھ ہے۔ تو اگر کوئی خاتون خاص طور پہ یہ کہتی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتا یا دوسری خواتین میں دلچسپی یا توجہ رکھتا ہے، وہ یہ عمل شروع کرے۔ آپ کو ایک رات کا میں ٹائم دیتا ہوں کہ آپ ایک رات کریں، صبح آپ دیکھ لیں، میں زیادہ ٹائم آپ سے لیتا ہی نہیں، اگر آپ کو فائدہ ہوتا ہے، شوہر کی توجہ حاصل ہوتی ہے، آپ اس کو پانی پہ دم کر کے روزانہ کی بنیاد پہ پھر شروع کریں۔ انتظار کس کا کر رہے ہیں آپ؟ اولاد نہیں ہے آپ کے پاس، ڈاکٹروں تک نے بھی جواب دے دیا نا میڈیکلی طور پہ، سر یہ آپ اپنی خواتین کو یہ عمل کروائے۔ اس خاتون کو، مرد میں کسی قسم کی پریشانی ہے یا خاتون میں ان کو کوئی بیماری ہے ایسی، تو وہ یہ پانی پر دم کر کے ایک سبز الائچی پر دم کرے اور وہ سبز الائچی کھائے، ٹھیک ہے، اور پانی پہ دم کرے صرف، بس یہ میں کہتا ہوں روزانہ۔ اور گھنٹوں کا عمل نہیں ہے سر کہ گھنٹے لگ جائیں گے اس کے اوپر، چلے کرنے پڑیں گے، سر کچھ بھی نہیں، چند منٹ کا عمل، یعنی کہ آپ کے 5 7 منٹ 8 منٹ لگ جائیں گے، اس سے زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لگے گا۔ تو یہ قرآن پاک کی ایک سورہ مبارکہ کا عمل ہے۔ رزق کے حوالے سے جو کہتے ہیں لوگ کہ ہم جی غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، پتہ نہیں ہمارے اچھے دن کب آنے ہیں، ہم نے دیکھنے بھی ہیں کہ نہیں دیکھنے، کہ ساری زندگی فقر و فاقہ میں گزرنی ہے۔ ان کو میں کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں، عمل کی اجازت روحانی نسبت کے ساتھ میں دے رہا ہوں، عمل آپ کریں، یقین مانیے آپ عمل کا فائدہ دیکھیں کہ آپ کو کتنا حاصل ہوتا ہے۔ اصل میں غلطی ہم لوگ یہاں پہ یہ کرتے ہیں کہ ہم ترتیب خود سے بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ میں نے بڑا لوگوں کو آزمایا ہے، مثال کے طور پہ جن لوگوں کے اٹکے ہوئے کام تھے، رکے ہوئے کام تھے، پھنسے ہوئے کام تھے، ان لوگوں کو جب پٹری پہ چڑھتے دیکھا، چلتے دیکھا، دوڑتے دیکھا، کامیاب ہوتے دیکھا، تو انہوں نے اپنی پرانی ساخت کو چھوڑ ہی دیا،
یعنی کہ جو روحانی طاقتیں ان کے لیے کام کر رہی تھی وہ روحانی طاقتوں کو طاقت دینا بند کر دیا، پاور دینا بند کر دی۔ ہوا کیا اس کا نقصان یہ ہوا کہ انہوں نے جب عمل کو کمر کی پشت کی تو وہ نقصان میں پھر آہستہ آہستہ پھر واپس پلٹنا، پھر جی ہم سے رابطہ جی وہ جی ہم کیا کریں جی، میں نے کہا جی اب کیا کرنا ہے جی، اب کیا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، پھر دوبارہ شروع سے شروع کریں۔ لیکن دیکھیں آپ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر آپ پوری دلچسپی سے پوری دل جمی سے اس عمل کو کریں گے تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ پھر آپ اس عمل سے جڑ جائیں، کیونکہ یہ عمل پانی پہ دم کر کے جب آپ پیئیں گے نا تو پیٹ میں معدے کی بیماری، جگر کی بیماری، مثانے کی بیماری، گردوں کی بیماری، سر اس کے آپ کو شفا ملنا شروع ہو جائے گی۔ دماغی طور پر جتنے ڈپریشن، ٹینشن، جن کو نیند نہیں آتی، جو رات کو نیند کی گولیاں کھا کے سوتے، یہ میں کہتا ہوں پانی رات کو پڑھائی کر کے سر پہ مساج کر کے، پیشانی پہ مساج کر کے، دل پہ مساج کر کے اور وہ پانی پی کے اور کہیں کہ مجھے سلایا جائے، مجھے سکون کی نیند آئے، یہ لفظ بول دیں تو میں کہتا ہوں ایسی سکون کی نیند آپ سوئیں گے کہ آپ کو زندگی میں ایسی سکون کی نیند نہیں آئی ہوگی۔ آپ مجھے دعائیں دیں گے دنیا کے کسی کونے میں، ٹھیک ہے، کیونکہ کمنٹس میں آ کے تو دعائیں شاید نصیب میں ہی نہیں ہے، ہمیں تو وہی لوگ ملتے ہیں جنہوں نے تنقید کرنی ہوتی ہے نا، تو محبت والے پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں۔ آپ لوگوں کی اپنی دنیا ہے، ایک عمل لیا گیا اور اپنی ایک دنیا بسا لیتے ہو جا کے، تو ایسا نہ کیا کرے۔ ہزاروں لوگ فیض یاب ہو چکے ہیں، تو اپنا ایک روحانی تعلق، روحانی نسبت آپ قائم رکھا کریں اور کوشش کیا کریں کہ ہر آنے والی ویڈیوز کو آپ دیکھا کریں تاکہ آپ کو نئے سے نیا سبق حاصل ہو سکے، نئی سے نئی نصیحت حاصل ہو سکے، نئے سے نیا سیکھنے کو ملے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ خاص اجازت ہے ان لوگوں کو جو پوری ویڈیو دیکھتے ہیں بغیر سکپ کیے اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور کمنٹس میں دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ نسبت کے ساتھ جو لوگ عمل کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو عمل بھی بتاتا ہوں اور نسبت کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں۔ ہاں، اگر آپ نسبت کر کے روزانہ کی بنیاد پہ عمل کرتے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے عمل کی روحانی طاقتیں جو آپ عمل کر رہے ہیں ان کا تعلق جب آپ کے شیخ سے، آپ کے مربی سے، آپ کے استاد سے، آپ کے ٹیچر سے یا آپ کی خانقاہ سے، وہاں کی روحانی طاقتوں کے ساتھ جب ہوتا ہے نا تو خوف طاری کر دیتا ہے ان شیطانی طاقتوں پہ جو گھر میں، جو جسم میں، جو ارد و گرد موجود ہوتی ہیں، جو جادو کے ذریعے، جیسے ایک شیطانی عامل ہوتا ہے، وہ شیطانی عامل عمل کرتا ہے، چلا کرتا ہے، شیطانی جنات کو قید کرتا ہے، پھر اس کو کوئی بندہ پیسے دیتا ہے، آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام، تو وہ شیطانی جنات کو چھوڑتا ہے تو وہ آپ کے گھر میں آ کے ظاہری بات ہے بندش لگاتے ہیں، یا کاروبار یا لڑائی یا فساد یا بربادی، تو وہ جنات ہی اصل میں آپ کی دکان میں یا آپ کے کاروبار میں یا آپ کے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں جن کو شیطانی عامل نے حکمن تاکیدن بھیجا ہوتا ہے پیسے لے کر، تو ان کی مجبوری ہے وہاں بیٹھنا۔ تو یہ عمل آپ روحانی نسبت سے جب آپ کریں گے تو شیطانی طاقتوں پر ویسے ہی خوف طاری ہو جائے گا۔ پیچھے سے جب اتنی ہیڈ آفس سے اتنی پاور ملتی ہے نا تو اجازت اصل میں یہی ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا کمنٹ میں جی ہمیں اجازت دے دو، کہتا ہے جی اجازت ہے جی، وہ یہ اجازت تو نہیں، اجازت تو اصل میں آپ کی جہاں آپ کے شیخ ہے، مربی ہے، آپ کے استاد ہے یا آپ کے پیر و مرشد ہے، وہاں پہ آپ کو اجازت لینی چاہیے، یا پھر آپ جہاں سے عمل لے رہے ہیں تو تعظیمی بیعت بھی کی جا سکتی، جو کہیں مرید نہیں وہ مرید ہو سکتے ہیں، جو تعظیمی بیعت کرنا چاہے وہ تعظیمی کر سکتے ہیں۔ تو میرے ساتھ یہ الفاظ دہرا لیجئے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ یا اللہ، میں اپنی زندگی کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ قادریہ میں سونے پیر و مرشد پیر ربانی ہمدم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ سے روحانی نسبت قائم کرتی ہوں یا قائم کرتا ہوں۔ تو یہاں پہ سونے پیر و مرشد کا جو لفظ بولا گیا ہے اس سے مراد سلسلہ عالیہ نقشبندیہ قادریہ کے جو پیشوا ہیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس سے مراد روحانی نسبت کا تعلق حضور کی بارگاہ میں اس طریقے سے سلسلہ بسلسلہ درجہ بدرجہ پہنچتا ہے۔ تو روحانی نسبت کر کے آپ عمل کریں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، اور کوشش کریں روزانہ کریں تاکہ آپ کی روحانی طاقتوں کو مزید روزانہ کی بنیاد پر روحانی طاقتیں ملیں، پاور ملے۔ اب یہ عمل آپ نے کرنا کیسے ہے؟ یہ ایک تو آپ نے اس کو قرض سے نجات کے لیے ضرور کرنا ہے، لازمی، تاکیدن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے لازمی کرنا ہے قرض سے نجات کے لیے۔
یعنی کہ دنیا کے آپ کسی کونے میں بھی نا، انشاءاللہ آپ مجھے تلاش کر کے تحفہ دیں گے، عزت دیں گے، وقار دیں گے، آپ کو اس عمل کے کرنے کے بعد ہزاروں نہیں لاکھوں روپے کے فائدے آپ کو ملیں گے، کروڑوں روپے کے جتنا کاروبار ہے نا اس میں بڑے بڑے فائدے جو ہے آپ کو ملیں گے اس عمل کو کرنے کے بعد۔ اور آپ عمل کو چھوڑنا نہیں، بس میری یہ وصیت نصیحت جو سمجھ نہ سمجھے۔ دیکھیں جہاں پہ روحانی نسبت انسان کرتا ہے نا قائم، وہاں پہ وہاں کے معاملات کا بھی خیال رکھتا ہے، یعنی کہ وہاں پہ مدارس، جیسے ہم مدرسہ چلا رہے ہیں، ادارہ چلا رہے ہیں، طلباء و طالبات کا، پھر خانقاہی نظام کے اخراجات ہے، پھر ذاتی معاملات کے بھی ہوتے ہیں، تو اس طرح آپ کی جو ہے وہ شفقت اور محبت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے، تاکہ آپ کو جب فائدہ حاصل ہو، فیض و برکات حاصل ہو، تو آپ اپنی کوششوں کاوشوں کو تھوڑا سا توجہ میں بھی لائیں، تو اس طرح آپ کو زیادہ کامیابی، زیادہ فیض و برکات حاصل ہوں گے۔ تو اشارہ کافی ہوتا ہے جی، عقل مندہ چاہے اشارہ کافی ہے۔ تو بہرحال عمل آپ نے جو ہے وہ رزق میں خاص برکت کے لیے کرنا ہے، اور آمدن کے لیے، یعنی کہ آپ کی آمدن رک گئی ہے، یا آپ کا کوئی پیسہ واپس نہیں کر رہا، یا آپ کی کوئی ڈیل رکی پڑی ہے، یا آپ کا کوئی آرڈر رکا پڑا ہے، یا آپ کو کوئی مال پھنسا پڑا ہے، پیسے کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، آپ یہ عمل ضرور کریں، اور انشاءاللہ ہر قسم کی بیماری سے نجات بھی ملے گی آپ کو اس عمل کی برکت سے، اور رزق کے حوالے سے بھی آپ کو کامیابی۔ تو آپ نے کرنا کیا کہ سورہ رحمان پڑھنی ہے، صرف ایک مرتبہ، 10 دفعہ نہیں پڑھنی، 3 دفعہ نہیں پڑھنی، 11 دفعہ نہیں پڑھنی، صرف ایک دفعہ پڑھیں گے نا، بہت ہی خاص انمول وظیفہ میں آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ ترتیب لکھ لیں، 7 ٹائم آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، 7 ٹائم ہی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور 7 ٹائم ہی آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ پڑھ کے پانی پہ دم کرنا ہے، پانی چہرے پہ، جسم پہ مساج کر کے پانی پینا ہے۔ دوسرے برتن میں، دھلے ہوئے برتن میں، آپ نے جھوٹا برتن نہ ہو، نہ جھوٹا پانی ہو، تازہ فریش پانی ہو یا نارمل پانی ہو، لیکن برتن جھوٹا نہ ہو، اس میں آپ نے دوسرے برتن میں پھر اپنے پاس پانی رکھنا ہے، پانی لازمی رکھنا ہے۔ سورہ رحمان پڑھنی ہے، پوری سورہ رحمان پڑھنی، پڑھ کے پانی پہ دم کر دینا ایک مرتبہ، سورہ رحمان پڑھنی، پڑھ کے اللہ کے 3 مبارک نام جس میں ایک اسم اعظم ہے، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ، ایک مرتبہ سورہ رحمان پڑھ کے پھر آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ، یا رزاق، یا کریم، ایک مرتبہ، تینوں کو پڑھ کے ایک مرتبہ کاؤنٹ کرنا ہے، یا اللہ، یا رزاق، یا کریم، پڑھ لیا آپ نے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے جو ان سے ہے 313 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور 313، اب اس کی پوری بات سمجھنی ہے۔ دیکھیں سکرین پہ نمبر چل رہا ہوتا نا، فون جو لوگ رابطہ کرتے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے تنگ نہ کیا کریں، جادو یا جنات یا اثرات کے علاج یا بندشیں توڑوانے کے لیے، بڑے کام کے لیے کوئی رابطہ کرے تو ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں پوچھنے کے لیے تو مجھے لگتا ہے ویڈیو میں ہم عمل پورا بتا رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں کتنا ٹائم مجھے گزر گیا ہے، عمل میں بڑی محنت سے سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ تو سورہ رحمان ایک مرتبہ پڑھنی ہے، یا اللہ، یا رزاق، یا کریم 313 مرتبہ پڑھنا ہے، لاسٹ میں پھر آپ نے 7 ٹائم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 7 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم، 7 ٹائم درود ابراہیم، یہ پڑھ کے پانی پہ دم کرنا ہے، پانی کا اسی کمرے میں چھینٹے لگانے ہیں جس کمرے میں آپ نے اس عمل کو کیا ہے، بیڈ پہ، بیڈ کے نیچے، پورے کمرے میں، پھر پانی پینا ہے، چہرے پہ، جسم پہ مساج کر کے پانی رکھ لینا ہے، جھوٹا نہیں کرنا، تھوڑا سا برتن میں ڈال کے پیتے رہنا ہے، تھوڑا تھوڑا پانی، یہ آپ نے 24 گھنٹے تک پانی پیتے رہنا ہے۔ یہ 3 دن آپ نے عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ دعا مانگنی ہے، 3 دن یا 7 دن کے اندر اندر آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ لیکن میرے سے آپ پوچھتے ہیں کہ مجھے یہ عمل، میں کہتا ہوں ساری زندگی کریں، مجھے تو زندگی گزر گئی ہے اس عمل کا حسن دیکھتے ہوئے، لطف لیتے ہوئے، میرا دل ہے کہ آپ بھی اس عمل کا لطف لینا چاہتے تو آپ اس کو مستقل مزاجی سے کرتے رہے، کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔